السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے دیکھا اب تک کہ اللہ رب العالمین نے کیسے اصحاب کہف والوں کو محفوظ رکھا، چاہے وہ آفتاب کی روشنی ہو یا وہ جب کوئی انسان وہاں سے گزرتا تھا ان کو لگتا تھا یہ بیدار ہے، حالانکہ یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، اور جو ان کا کتا ان کے ساتھ تھا وہ اپنے ہاتھ چوکھٹ پر پھیلائے ہوئے تھا۔ تو یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ نے کیے تاکہ وہ سب اس میں محفوظ رہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بیدار کرتا ہے۔ 300 سال سے زیادہ سونے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو بیدار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ ایسے ہی اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم یہاں تک کتنا دیر رہے، قالوا جواب دیا گیا لبثنا یوما او بعض یوم ہم یہاں پہ رہے ایک دن یا اس سے بھی کم۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب یہ غار کے اندر چلے گئے تھے تب صبح کا پہر تھا، اور جب اللہ نے ان کو بیدار کیا تب شام کا پہر تھا، تو ان کو لگا ہم غار میں سوئے تھے، ہم غار میں رہے ایک دن یا اس سے کم۔ قالوا کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم تمہارا رب جو ہے اس کو خوب علم ہے کہ تم سب اس غار میں کتنا وقت تم نے گزارا۔ یعنی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے یہ سارا کچھ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ہی بہتر پتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کتنا ٹائم گزارا۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا پہلے، جب یہ غار کے اندر چلے گئے تھے نا، ان کے پاس چاندی کے سکے تھے جو تب کے زمانے کے تھے، تو پھر ان میں سے ایک کو بھیجا گیا بازار تاکہ وہ کچھ سامان لا سکے، کھانے کے لیے کچھ لا سکے۔ تو کیا کہا گیا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ تو تم دیکھو وہاں پہ کون سا پاک کھانا ہے، وہی کھانا لے آؤ۔ یہاں سے پاک کھانا کیا مراد ہے؟ پاک مطلب ہوتا ہے حلال کھانا، وہ کھانا جو کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ تو تم دیکھو کہ کون سا کھانا وہاں پہ پاک ہے اور اسی کو لے آؤ۔ برزق منہ اس میں سے تمہارے لیے کھانا لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اور وہ کیا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ نرمی کے ساتھ بات کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور تمہاری خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اور نرمی کرو، اور وہ بہت احتیاطی اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ میں ایک بات آپ کو یہاں پہ کہنا چاہوں گی، یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے نا، نرمی کے ساتھ، یہاں تک لگ بھگ قرآن ہوتا ہے ہاف پورشن کمپلیٹ، یہ آدھا ہے قرآن کا، یہاں تک وَلْيَتَلَطَّفْ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو یہاں پہ ایک بات ملی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ لکھا ہے نا تھوڑا بڑا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ باقی حروف سے کچھ زیادہ بڑا ہے، تو یہ یہاں تک قرآن کا آدھا حصہ ہے۔ نرمی کے ساتھ تمہیں پیش آنا ہے اور تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ انہم بے شک وہ سب ان یظہروا علیکم اگر ان سب کو تمہارے بارے میں پتہ چلا کہ تم کون ہو، تو ان یظہروا علیکم وہ تمہارے اوپر
غلبہ پائیں گے، یرجموکم تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹائیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا ابدا اور پھر اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر یہ اصحاب کہف والے اپنے شہر سے چلے گئے تھے، اپنے گھر والوں سے دور چلے گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنا، تو یہ سارے ایک غار میں چلے گئے تھے۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم احتیاط کرنا، اگر یہ فرقہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا تو یہ تم کو کیا کرے گا؟ سنسار کرے گا، اور تمہیں اپنے جو بھی ان کا دین ہے، ان کا طریقہ ہے، اس پر تم کو واپس پھیریں گے۔ تو اگر ایسا ہوا تو تم کبھی بھی ہر چیز کبھی تم فلاح نہیں پا سکتے ہو۔ وہ کون سی فلاح ہے، کون سی کامیابی ہے؟ وہ کامیابی جس کو کہتے ہیں جنت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راہ پر چلیں گے، ایمان کو بچائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا کرے گا۔ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ معاملہ۔ اب اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا، جب بھی ہم قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے، قرآن سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں، کیا فائدہ ہمارا اس میں ہے؟ کچھ باتیں ہیں جو اگلی آیت میں کچھ واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کیا، ہم نے اس طرح ان کے حال سے لوگوں کو آگاہ کیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے جو اللہ کا وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اگر آپ سب نے سورہ بقرہ کا مطالعہ کیا ہوگا، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ایک میریکل وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، بتایا ہے، ہم نے پڑھا ہے وہاں پہ کہ 5 دفعہ وہاں پہ ایسی آیتیں آئی ہیں جب اللہ نے انسان کو یا جانور کو یا کچھ ایسا کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے اللہ رب العالمین نے زندہ کیا ہے۔ اسی طرح جب یہ اصحاب کہف والے غار میں سوئے ہوئے تھے تو پھر اللہ نے ان کو بیدار کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرے گا، اور جو بھی ہم نے کمایا ہوگا اس کا اجر یا اس کی سزا انسان کو ملے گی، اور جو قیامت ہے وہ آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ جب یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، یہ نہیں کہ ہم کب تک یہاں پہ رہے، ہم نے کتنا ٹائم یہاں پہ گزارا تھا، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو کہنے لگے ان کے غار پر فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب یہ ایک ساتھی جاتا ہے نا بازار کھانا لانے کے لیے، تو جب وہ دکاندار کو وہ دیتا ہے نا وہ سکہ، وہ دکاندار حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، کہا یہ پیسے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے۔ وہ دکاندار اس جو چاندی کے سکے ہیں نا ان کو غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے بھائی تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں تو یہی کا ہوں، میں کہیں گیا تھا، میں آج واپس آ گیا تو مجھے کھانا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دکاندار باقی سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے، ان کو یہ چاندی کا سکہ دکھاتا ہے، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے جو تب کا بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ سٹوری میں نے آپ کو کہی ہے، میں پھر سے کہتی ہوں، پھر وہ سارے لوگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہ
جب یہ سارے لوگ بادشاہ کو لے کر چلے گئے، یہ کیسے غار کے اندر داخل ہوا یہ ہم کو نہیں پتا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ بادشاہ کے ساتھ غار کے اندر چلے گئے اور بادشاہ نے ان کو سلام کیا اور ان کو گلے سے لگایا، اور جب ان کو گلے سے لگایا پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت عطا کرتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی جگہ کو محفوظ رکھیں گے اور ہم اس جگہ پر ایک عمارت بنائیں گے۔ اب جو یہ اختلاف ہے اس بارے میں، ربہم عالم بہم، اللہ رب العالمین کو اس کا خوب علم ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو ان کا جو رب ہے ان کو ان کے حال کا زیادہ علم ہے۔ جن لوگوں نے ان پر غلبہ پا لیا، غلبہ حاصل کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ اب یہ غلبہ پانے والے لوگ کون تھے؟ یہ اہل ایمان تھے یا اہل کفر تھے؟ تو جو علماء کرام ہیں ان کی رائے ہے کہ یہ اہل ایمان ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جو صحیح قول ہے جو علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اہل ایمان والے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس جگہ پر ایک مسجد بنائیں گے۔ بہرحال یہ محل نظر ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی قبر کو پکا بنانا یا کسی بھی قبر کے اوپر مسجد تعمیر کرنا یہ اسلام میں حرام ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، متفق علیہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو ان کی قبروں پر مساجد تعمیر کیے۔ تو یہ کرنا بالکل اسلام میں حرام ہے۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری میں 1330 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 529۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتے کہ ان کی تعداد یہ لوگ کتنے تھے، اور جو کتا تھا ان کے ساتھ وہ کیا تھا، مطلب کتا ایک تھا یا دو تھے، اور یہ آدمی 2 تھے، 3 تھے یا 4 تھے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین آگے ذکر فرماتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔